بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفار مکہ شیطانی ذہن سے ہر وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہی سوچتے رہتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین حق کا پرچار چھوڑ دیں۔ اس کے لیے انہوں نے لالچ بھی دیا مگر بیکار رہا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے مشورہ کیا اور تمام سردار قریش ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگے، ہم نے آپ کا بہت ادب کیا۔ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں اتنا سست کہنے لگا ہے کہ اب ہم صبر نہیں کر سکتے۔ آپ اسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھا کر چپ رہنے کی ہدایت کر دیں، ورنہ ہم اسے جان سے مار ڈالیں گے اور تم اکیلے ہم سب کا کچھ نہیں کر سکو گے۔ کفار کی باتیں سن کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ انہیں خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں اہل قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، لہٰذا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بتوں کی مخالفت چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ سارا قبیلہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو گیا ہے، ایسی صورت میں تمہاری کیا حمایت کر سکوں گا؟ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے چچا سے یہ باتیں سنی تو فرمانے لگے، چچا جان، اگر یہ لوگ سورج کو میرے داہنے ہاتھ پر لا کر رکھ دیں اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر، تب بھی میں اپنے کام سے نہ ہٹوں گا اور خدا کے حکم میں سے ایک حرف بھی کم و بیش نہ کروں گا، اس کام میں خواہ میری جان چلی جائے۔ یہ سب سن کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جاؤ، جو جی چاہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزم و ارادہ کہ دنیا کی ہر دیوار سے ٹکرا کر خدا کی وحدانیت کا پرچار کیا اور کبھی کسی لالچ یا دھمکی کی پرواہ نہیں کی۔ دنیا کے ہر آرام و آسائش کو ٹھکرا کر خدائے بزرگ و برتر کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کی۔ کفار مدینہ اور کفار مکہ کہ یہودیوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح سے اذیتیں دے کر دیکھ لیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں اسلام کی روشنی پھیلا کر ہی دم لیں گے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کروانے کی ٹھان لی اور اس کام کے لیے اس وقت کے جادوگر لبید بن عاصم کو تیار کر لیا اور اس کے کام کے عوض اس کو بہت سارا مال و دولت دینے کا وعدہ کر لیا۔ اس جادوگر نے ایک یہودی لڑکے کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کنگھا اور منہ مبارک حاصل کر لیے۔ ان بالوں کو کھجور کے نرگوشوں میں لپیٹ دیا، ایک رسی میں 11 گرہیں لگائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مومی پتلا بنایا، اس میں سوئیاں لگائیں اور یہ تمام اشیاء زردان میں واقع ایک ویران کنویں میں ڈال دیں۔ یہ جادو چلنے کی کچھ عرصے تک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی اثر نہ ہوا، لیکن کچھ مدت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند بیماریوں نے آ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی نقاہت محسوس کرنے لگے، لیکن دین اسلام کے نظام کو اسی گرم جوشی سے چلاتے رہے اور خداوند قدوس سے اپنی صحت کے لیے دعا مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک روز وحی کے ذریعے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام ماجرا سمجھا دیا اور اس جادو کے توڑ کے لیے 2 صورتیں نازل فرمائیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، کہ یہ 2 صورتیں پڑھتے جائیں اور کنویں سے اشیاء نکالتے جائیں۔ اس طرح جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ کنویں پر پہنچے، دیکھا کہ کنویں کے پانی کا رنگ خون کی طرح سرخ ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے کنویں سے پانی نکلوایا، اس کے بعد متعلقہ پتھر ہٹوایا تو اس کے نیچے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال برآمد ہوئے۔ وہ رسی ملی جس میں 11 گرہیں لگی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرہیں کھولتے جاتے تھے، اس طرح 11 کی 11 کھول دیں، پھر اسی طرح پتلے سے تمام سوئیاں بھی اکھاڑ پھینکیں۔ اس طرح جادو کا اثر ختم ہو گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے اس وار سے بھی صاف بچ نکلے۔